حرف حرف حقیقت، حضرت واصف علی واصف کی کتاب، اور ہمارا آج کا موضوع بے ترتیب۔ زندگی ترتیب بلکہ حسن ترتیب کا نام ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ترتیب اپنے آپ سے باہر ہو جاتی ہے، جس طرح کناروں کے اندر بہنے والا خاموش دریا کبھی نہ کبھی اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور پھر تمام زندگی کو بے ترتیب کر دیتا ہے۔ بے ترتیب ہونا عناصر کے پریشان ہونے کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے، ایک وارننگ ہوتی ہے کہ محفل احباب ہمیشہ ترتیب میں قائم نہیں رہتی، حلقہ دشمنہ بھی ترتیب سے باہر ہو جاتا ہے۔ انسان بیٹھے بیٹھے اپنی نگاہوں میں بدل سا جاتا ہے، کبھی جن باتوں پر افسوس ہوتا تھا اب ان پر افسوس نہیں ہوتا کہ انسان جان چکا ہوتا ہے کہ حسن ترتیب عارضی ہے۔ بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، اور انسان سوچتا رہتا ہے کہ ضبط بے ضبط ہو گیا ہے، احتیاط بے احتیاط ہو گئی، شیرازۂ حالات اور شیرازۂ خیالات منتشر ہو گئے۔ انسان چنتا ہے گرے ہوئے موتی اور خیال کی تسبیح مرتب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اب کہاں؟ بے ترتیبی انسان کو گرفت میں لے لیتی ہے اور وہ روتے روتے ہنس پڑتا ہے اور ہنستے ہنستے رو پڑتا ہے۔ مانوس اور مرغوب مقامات اور افراد اور کیفیات سے گریزاں ہو جاتا ہے۔ جب خیال کی بندش ٹوٹ جائے تو عمل کی ترتیب بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ کبھی باقاعدگی کو کامیابی سمجھا جاتا ہے اور کبھی بے قاعدگی کو پسند کیا جانے لگتا ہے۔ جب خیال بے ترتیب اور منتشر ہو جائے تو اظہار، بیان اور تحریر میں ربط ختم ہو جاتا ہے۔ کسی بات کا کوئی سرا کسی سرے سے نہیں ملتا، بندشیں اور کڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جن اینٹوں سے خوبصورت مکان بنائے گئے وہ پھر ربط سے بے ربط ہو کر ملبے کا ڈھیر ہو جاتی ہیں، واضح غیر واضح ہو جاتا ہے۔ اسی کیفیت میں نے چاہا کہ مضمون لکھا جائے، لیکن پھر میں نے ہی چاہا کہ مضمون نہ لکھا جائے، بس بے ترتیب باتیں کی جائیں۔ غور کر رہا تھا کہ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں اور ہماری دعائیں اتنی بااثر نہیں ہوتیں جتنی ہم سے پہلے لوگوں کی ہوتی تھیں۔ گزشتہ زمانوں کے لوگوں کے حالات اتنے خوشگوار نہیں تھے جتنے آج کل ہیں۔ آج کا ایک معمولی سا کارخانہ دار، ایک چھوٹا سا سرمایہ دار بھی اپنے پاس اتنی دولت رکھتا ہے کہ شاید کسی مغل بادشاہ کے تصور میں بھی نہ ہو۔ ان لوگوں کی زندگی خوشگوار تھی، لیکن ان کے پاس ایئر کنڈیشنرز نہیں تھے، ٹیلی فون نہیں تھے، ان کے پاس سفر کے لیے گاڑیاں، جہاز اور ہیلی کاپٹر نہیں تھے۔ ان کی سڑکیں بس نام کی سڑکیں تھیں اور وہ سفر کیا کرتے تھے گھوڑا گاڑی میں اور ہاتھی کی پشت پر۔ وہ لوگ گھوڑے دوڑاتے تھے اور خوش رہتے تھے۔ آج ایک عام آدمی اتنی آسائش میں رہتا ہے، اتنے آرام میں رہتا ہے کہ اس کو ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں، لیکن دل بجھا ہوا ہے، شاید زندگی کی بے ترتیبی میں گھر چکا ہے۔ کثرت مقاصد نے آج کے انسان کو جکڑ کے رکھ دیا ہے، ہر چیز نقلی اور سطحی ہوتی جا رہی ہے۔ کسی زمانے میں کہیں سے درد کی فریاد اٹھتی تھی تو سارے زمانے میں احساس کی لہر دوڑتی۔ آج لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، پانی کی نظر ہو گئے، لیکن عیاشیوں کی رفتار میں فرق نہ آیا۔ شاید ہم ترتیب کی سب حدیں روندنا چاہ رہے ہیں۔ کل تک بیٹیوں کی رخصتی ایک درد کا سماں تھا۔ ماں بیٹی جب ملتی تو کہتے ہیں کہ آسمان کے کنگرے ہل جاتے، لیکن آج کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دلہن رخصتی کے وقت رو نہیں سکتی، اسے پتہ ہے کہ رونے سے اس کا سینکڑوں روپے کا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ ایک نقلی چہرہ اصلی غم پر چڑھا دیا جاتا ہے اور کیفیت کی ترتیب بے ترتیب کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ موجودہ دور شاید کیفیات شکن ہے۔ خلوص، وفا اور استقامت، یارانے، دشمنیاں سب بے ترتیب ہو گئی ہیں۔ مسجدیں بڑھتی جا رہی ہیں اور نمازی گھٹتے جا رہے ہیں۔
مسجدوں کے گنبد اور مینار بھی اپنے قدیم اور پرخلوص انداز سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر کا شور ہے، تبلیغ کا زور ہے، مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ جس کی طبیعت چاہے اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور رٹی رٹائی ایک تقریر دے مارے، بے بسی ہے۔ وقت قیام بھی سجدے میں گزارا جاتا ہے۔ زندگی کسی رخ پر جا رہی ہے اور تبلیغ کسی اور رخ پر۔ ہم لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چٹائی کا بستر بنایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک میں پیوند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ معزز انسان بنائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں، جبکہ ہماری زندگی اس زندگی سے یکسر مختلف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تقریبات کو سادہ ترین رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لڑکی والے برات کے استقبال اور طعام پر بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ یہی نہیں، برات سے پہلے رسم حنا بندی ادا کی جاتی ہے۔ راتوں کو ایک گھر سے دوسرے گھر جانے والے مہندی کی رسم ادا کرنے کے لیے سر عام گانا بجانا کرتے ہیں، ویڈیو فلمیں بنائی جاتی ہیں اور اپنے مسلمان ہونے کا سر عام مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں شادیوں کی دعوت ہوتی ہے اور برات میں کسی بڑے سیاسی جلسے کا رنگ نظر آتا ہے۔ کیا بنے گا؟ امیر پیسے کی نمائش کر کے غریب کو مزید غریب کر دیتا ہے، اور غریب کی بیٹیاں ہمیشہ بیٹیاں ہی بنی رہتی ہیں۔ انہیں دلہن بننے کا موقع اس لیے نہیں ملتا کہ ان کے پاس وسائل نہیں۔ یہ عجیب باتیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر شعبہ اپنے اصل سے باہر ہو گیا ہے، ہر ترتیب ٹوٹ گئی۔ کسی زمانے میں استاد کردار ساز ہوتے تھے، بچوں میں عظمت کردار پیدا کرتے تھے، روحانیت کا درس دیتے تھے، زندگی کی حقیقتوں سے آشنا کرتے تھے، اور آج کچھ اور ہی ماحول پیدا ہو گیا۔ درس گاہیں کچھ اور قسم کی انسان پیدا کر رہی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر طرف اسلام پھیل جائے، لیکن ہم نے خود جو اسلامی معاشرہ بنایا ہے اس کی حالت بے ترتیب سی ہے۔ ہم بچوں کو انگریزی اسکولوں میں داخل کراتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسلامی روحانی معاشرہ پیدا ہو۔ ہم کیا بو رہے ہیں اور کیا کاٹنا چاہتے ہیں؟ ہم عجیب قوم ہیں۔ عبادت عربی میں کرتے ہیں، دفتروں میں انگریزی لکھتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں۔ ہم عام طور پر گفتگو اردو میں کرتے ہیں، گھروں میں اور بے تکلف ماحول میں مادری زبان استعمال کرتے ہیں۔ ہم اقبال کے کلام کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کی زندگی پر اعتراض کرنے سے بھی باز نہیں رہتے۔ قائد اعظم کو بابا قوم مانا جاتا ہے اور ان کے دیے ہوئے پاکستان کی وہ عزت نہیں کرتے جو اس کا حق ہے۔ ہم رحم دلی کا سبق دیتے رہتے ہیں، اس کے فوائد اور محاسن بیان کرتے ہیں، لیکن کسی پر رحم نہیں کرتے۔ لوگ اتنے امیر ہیں کہ بس بے حساب، امیروں کا مال بڑھتا جا رہا ہے اور غریبوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ کیا ترتیب بنے گی؟ کیا رحم دلی ہوگی؟ کیا بھائی چارہ ہوگا؟ کنارے پہ آ جائیں تو امدادی کیمپ آپ کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے، لیکن ڈوبنے والے کے پاس تو کوئی امدادی نہ پہنچا۔ یہ وسائل کی بات نہیں، یہ احساس اور جذبات کی بات ہے۔ ٹیلی ویژن پر کشتیاں دیکھنے والے کیا سیکھیں گے؟ ظلم دیکھنا اور ظلم کرنا پسندیدہ مشغلہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح شرم و حیا کے پردے چاک کیے جا رہے ہیں۔ ہماری روزمرہ کی گفتگو میں نئے نئے الفاظ شامل کیے جا رہے ہیں۔ گینگ ریپ ایک عام روزمرہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارے اخبار ملک میں ہونے والے گناہ اور جرائم کو نمایاں سرخیاں دے کر عوام کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ سنسنی خیزیت کا پیدا کرنا ایک کاروباری ضرورت ہو گیا ہے۔ فلمیں، ویڈیو فلمیں دن رات قوم کے کردار میں زہر گھول رہی ہیں۔ ہمارے بچے دیکھتے دیکھتے کچھ اور سے ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں کل کو ساری ترتیب کو مکمل طور پر بے ترتیب کر دیا جائے۔ اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب ساری ترتیب ختم ہو جائے۔
شاید وہی وقت قیامت کا ہو۔ باپ بیٹا اور ماں بیٹی کے درمیان حجابات اٹھ چکے ہیں۔ کیسا ادب اور کیا لحاظ! اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے، ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے اور پھر سے ترتیب نو پیدا کرنی چاہیے۔ انسان کا دکھ محسوس کرے، بلکہ انسان کو انسان تو سمجھے۔ یہ فنا کی بستی ہے، یہ وقت کا عبرت قدہ ہے، جہاں سے بڑے بڑے فراعنہ لعنتی ہو کر نکلے۔ یہاں سے کوئی چیز اٹھائی نہیں جا سکتی۔ زمینیں انتقال کراتے کراتے بندے کا اپنا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہم دوسروں کے مال کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور آنے والی نسل مال کے انتظار میں ہماری رخصت کی دعا کرتی رہتی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہو رہا ہے وہ نہ ہو اور جو نہیں ہو رہا ہے وہ ہونا شروع ہو جائے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک وحدت میں پھر سے پرو دیے جائیں؟ کیا تمام علماء اور تمام مشائخ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ کیا اس قوم کو وہ وقت نہیں مل سکتا جس کے آنے کی دعائیں کی جا رہی تھیں؟ کیا وہ قربانیاں جو شہید ہونے والوں نے پیش کی ان کو رائے گاہ ہونے سے بچایا نہیں جا سکتا؟ یہاں اپنے دیس میں بہت سے لوگ خود کو پردیسی مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیا قوم حاکموں اور محکوموں میں تقسیم ہو جائے گی؟ کیا اسے امیر غریب میں بٹ جانا چاہیے؟ کیا سکھی لوگ دکھیوں کا آسرا نہیں بن سکتے؟ کیا موجود بے ترتیبی پھر حسن ترتیب میں نہیں آ سکتی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ اس کے فضل کے انتظار کا وقت ہے۔ ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے عمل سے دراصل ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ملک ماں ہے، اس کا ایک بیٹا مرے یا دوسرا مر جائے برابر ہے۔ اپوزیشن بھی ایمان سے کام لے اور حکومت بھی خلوص کے ساتھ کام کرے، قوم اور ملک مزید کسی صدمے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم سارے ملک پر رحم کریں، اس کی خدمت کریں اور قوم کی تشکیل کریں، اور پھر عناصر میں ظہور ترتیب پیدا ہو جائے گا۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔